अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने 278 आयत तक पढ़ा था, ये देख लें आप लोग। और आज हम 279 से शुरू करेंगे। फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। फिर अगर लम ना तफ़अलू तुम करो, फ़ाज़नु तो ख़बरदार हो जाओ, बिहर्बिन जंग के लिए, मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह से और उसके रसूल से। यानी अगर सूद के बारे में आयत चल रही थी, जब सूद को हराम करार दे दिया गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अगर तुम ना करो, सूद को नहीं छोड़ोगे, तो ये खुली जंग है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। व इन तुम दोस्तों, ये जो है सूद के और जो अहकाम आते हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ, डर के बोल रही होती हूँ कि कुछ गलत ना हो जाए। और दूसरा ये कि इसकी आयत बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, तो हो सकता है कि हम आज 1 या 2 आयत पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं फिर, और साथ अहकाम में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व इन तुम फलकुम रूसु अम्वालिकुम। व इन और अगर तुम तोबा कर लो तुम, तो तुम्हारे लिए असल हैं तुम्हारे मालों का। ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करोगे, वला तुज़लमूना, और ना तुम जुल्म किए जाओगे। अगर तुम सूदी कारोबार कर चुके, लेन देन कर चुके, खा चुके, और तुम अल्लाह ताला फरमाते हैं तो तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। और अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे ना, तो तुम्हारे माल तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। सिर्फ सूद को हराम करार दिया गया है, और इन्हीं माल के अंदर अल्लाह ताला बरकत डालेगा। और जब आप गलत काम कर रहे होते हैं, तो आप जुल्म कर रहे होते हैं। और जब ना तुम जुल्म करोगे, यानी सूद खा के आप हराम है, तो आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो। और घर में माल में बरकत नहीं रहती, जिस तरफ से आता है उसी तरफ से निकल जाता है। इसमें कोई बरकत नहीं होती, बल्कि हराम काम है, तो ज़ाहिर है इसकी नहुसत होती है। और इन दूसरों का हक मारना जुल्म भी होता है। तो ना तुम जुल्म करोगे, और ना तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला जुल्म करेगा। व इन का ना, और अगर है जू वाला उस रातिन तंग दस्त व नज़रातुन, तो मोहलत देना है इला मुयस्सरात, आसानी तक। एक और कर्ज के लेन देन के ज़मन में कानून अल्लाह का। व इनकाना, और अगर है ये तंग दस्त, तो मोहलत देना है आसानी तक। यानी अगर कोई ऐसा बंदा जिसने आपसे कर्ज लिया है और ज़ाहिर है उसकी वापस करने की इस्तात नहीं है, तो आपने एक डेड लाइन मुकर्रर की हुई है, डेट की हद तक। तो यहाँ अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं कि उसको मोहलत दे दें, उसके ऊपर रहम का मामला करें, और ऐसा ना करें कि वो जो है वो कर्ज की खातिर 1000 गुनाहों पर आमादा हो जाए। तो पसंदीदा काम ये है कि तंग दस्त बंदे को मोहलत दे दी जाए। व अन तसद्दक़ू, और ये कि तुम सदका करो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इनकुन तुम तालमुन, अगर हो तुम जानते। और ये कि अगर तुम माफ़ कर दो, यानी कुछ हिस्सा माफ़ कर दो, या फिर आसान किस्तों में कुछ मामला कर लो। कर्ज देने वाले के पास तो बहुत से राहें हैं ना। तो वो कहते हैं कि अगर कोई बीच का मामला कर लो, कुछ हिस्सा माफ़ कर दो, या कुछ एक साथ पर कर लो, या दूसरे की आसानी का ख्याल रखो, प्रेशराइज ना करो, तो ये अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और इनको अगर हो तुम जानते, यानी कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये रहम दिली और आसानी का मामला अल्लाह के नज़दीक कितना पसंदीदा होगा। और फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला जब किसी बात का अजर दे तो वो किस तरह देता है, सुभान अल्लाह। और वो अजर अगर बख्शिश की सूरत में हो तो सबसे पसंदीदा है, और दुनिया में तो बेशुमार
اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف. اور ڈرو واتقوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. اور تم جو ہے یہ بات جان لو کہ ان سارے معاملات لینے دینے کی حد سے باہر ایک دن ایسا ہے کہ تم سے تمہاری ہر جو ہے چیز کا حساب لیا جائے گا جب تم لوٹائے جاؤ گے تمہارے رب کی طرف. ظاہر ہے ہر چیز نامہ اعمال میں لکھی ہوتی ہے. ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کلو ہر نفس شخص کو ما جو کسبت اس نے کمائی کی وہم اور وہ لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی اگر کسی نے قرض کے لین دین میں سود کے ضمن میں کوئی پسندیدہ معاملہ کیا ہے جو اللہ کا احکام کے اندر آتا ہے یا اس کی آسانیوں کے اندر آتا ہے تو کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے ہم سب لوگ لوٹائے جائیں گے اور تو ہمیں پورا یعنی اللہ تعالیٰ پورا 2 دفعہ پورا اللہ کی طرف سے پورا اجر دیا جائے گا اور کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی اور کوئی انسان تنگ نہیں ہوگا اس دن اور خوش ہوگا اللہ کے اجر کی وجہ سے. اور جو اگر کسی نے سختی کی اور قرض دے کے زندگی حرام کی اور اگلے بندے کو گناہوں پر اکسا دیا اور اسے مجبور کر دیا تو جو بھی شخص اس قسم کی کمائی لے کر آئے گا اور جو اچھا معاملہ لے کر آئے گا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب ان کے اعمال کے مطابق حساب دیں گے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو اذا جب تداینتم تم باہم لین دین کرو بدین ان قرض کا الا تک اجل وقت مسمى مقرر فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اس کو. اب ایمان والوں کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے کیونکہ ابتدائی دور تھا تو پورے احکام اللہ کے احکام بہت ہی واضح اور کھلے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں ذاتی طور پر اپنی بات کر رہی ہوں کہ اتنے کھلے احکام کے باوجود اتنے فرقے کس طرح ہو سکتے ہیں. یعنی کہ قرآن کو پڑھنے والے جانتے ہیں جو اس سے غور و فکر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن اپنے ترجمے کے ساتھ بالکل کمپلیٹ ہے اور اس کے باوجود چونکہ شیطان ہے اور پھر تفسیر لازمی تھی انسانوں کے مزید سمجھنے کے لیے لیکن پھر اس تفسیر کی وجہ سے جو ہے ہزارہا فرقے بن گئے. اور یہ بھی اللہ کے نظام میں ان کا بھی ذکر ہے اللہ کے قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے تو اس کا یہ چیز بھی ہونی تھی. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قرض کا جب لین دین ہوتا ہے عموماً فیملیز میں ہوتا ہے اور آپ کے اپنوں ہی سے لے رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے نا مجھے بھی پتہ ہے دینے والے کو پتہ ہے ہم تیسرے بندے کو گواہ بنا لیا کریں. لیکن ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ معاملہ کسی کا بھی ہو قرض کی جب بات آئے تو گواہی یا گواہ بنانا بہت ضروری ہے. جب آپ نہیں کریں گے اس طرح تو آپ کو بہت زیادہ مسائل پیش آئیں گے اور جو ہے لینے والا مکر بھی سکتا ہے اور آپ کے بھروسے کو توڑ بھی سکتا ہے. وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبم لکھنے والا بالعدل ساتھ عدل کے ولا اور نہ یابا انکار کرے کاتبن لکھنے والا ان کے یکتبا وہ لکھے کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ نے فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھے. اب دیکھیں کہ ان آیات میں کتنا زور دیا گیا ہے
اور آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں کہ کتنے زیادہ بڑے بڑے وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بڑے بڑے معاملات پیش آتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لوگ قرض واپس نہیں کر سکتے تو قتل بھی کر دیتے ہیں، کیوں کہ آپ کے درمیان کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اور گواہ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے دل میں لکھنے والا ساتھ عدل کے اور نہ انکار کرے، لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی کہ اب لکھنے والے پہ ایک تو بہت ضروری ہے گواہ بنانا، اور دوسرا یہ کہ جو گواہ بنے وہ اس قدر سچ گو ہو اور راست باز ہو کہ جو جیسا اس کو لکھوایا جا رہا ہے ایسا ہی وہ لکھے، کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک گواہ ہے، اور گواہی کا سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جیسا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے اور جیسا کہ جو ایکچول معاملہ ہے ویسا ہی وہ لکھے، کسی کی طرفداری نہ کرے، بتایا کچھ جا رہا ہے لکھا کچھ جا رہا ہے، ایسا بھی نہ کرے کہ بہت زیادہ یہ پھر معاملات قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ اور اس انسان کو چاہیے کہ اللہ کے طے کردہ احکام کے مطابق لکھے۔ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي، اور چاہیے کہ املا کرائے، الَّذِي وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، ولا اور نہ یبخس کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئن کسی چیز کی۔ اب اور کیا کہا جا رہا ہے، مقروض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ شخص جو قرض لینے والا ہے اس لکھے ہوئے کی املا کرائے اور اللہ سے ڈرے، اور اپنے جو رب ہے اس کا، اور نہ کمی کرے، منہ اس میں سے کسی چیز کی، اور جو ہے جیسا کہ لین دین ہوا ہے گواہ کی موجودگی میں ایز اٹ از، دونوں کے ذہن میں ایک ستھرا لین دین ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ دوستو میں نے کہا تھا کہ جہاں پر احکام آتے ہیں میں بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتی، کیونکہ پھر تھوڑا محتاط ہو کے بولنا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احکام میں کوئی بہت زیادہ جو ہے میرے پاس دین کا علم نہیں ہے، یعنی کہ ہر تفسیر کو یا ہر میں نے فرقے کو یا ہر جگہ سے کنسلٹ نہیں کیا ہوا، تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ فَإِن كَانَ پھر اگر ہو، الَّذِي وہ شخص، علیہ اوپر اس کے، الحق و حق ہے، سفیہم بے وقوف، او ضعیفاً یا کمزور، اولا یا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، ان کہ یملا کہ املا کرائے، ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ املا کروائے، ولیہ سرپرست کا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے اسی، پھر اگر ہو وہ شخص، اوپر اس کے حق ہے، بیوقوف یا کمزور یا نہیں وہ استطاعت رکھتا کہ املا کرائے، وہ پس چاہیے کہ املا کرائے، سرپرست اس کا، بالعدل عدل کے ساتھ۔ اب جب دو بندے لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دونوں ایک جیسے مینٹل کیلیبر کے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ایک طرف پڑھا لکھا ہو دوسری طرف جاہل ہو سکتا ہے ایک طرف چالاک ہو دوسری طرف بے وقوف ہو، تو اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق تلفی نہ ہو جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ شخص مقروض جو ہے وہ تھوڑا کم عقل ہے اور وہ لکھت پڑھت نہیں کر سکتا، تو وہ اپنا ایک سرپرست مقرر کرے جو کہ اس کی جگہ لکھت پڑھت کرے اور سارے معاملے کا جائزہ لے، اور یہ سارا کام وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرے۔ اب دیکھیں دوستو، یہاں بھی آیت ختم نہیں ہو رہی ہے، تو آپ خود چیک کریں کہ آیات کتنی لمبی ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا گواہ اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے،
फ़इन लम, फिर अगर ना यकूनो वो दो हों, रुजुलैन तो मर्द, फरजुलन तो एक मर्द, वम्रातानी और दो औरतें, मिमन इसमें से जो तरदूना तुम पसंद कर दे हो, मिन शुहदाए गवाहों में से। अच्छा, अब पूरा जो है अल्लाह का हुक्म और उसके साथ उसकी वजाहत वो क्या है कि और गवाह बना लिया करो दो गवाह मर्दों में से, फिर अगर ना वो दो हों, दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें, मिमन इसमें से जो तर दोनों तुम पसंद करते हो, मिन शुहदाए गवाहों में से। यानी कि जब दो मज़ीद इसकी डिटेल ये है कि जब कोई भी किसी किस्म का लेन देन किया जा रहा हो तो उसमें दो मर्द एज अ गवाह शामिल किए जाएं, और अगर दो मर्द मुयस्सर ना हों तो एक मर्द और दो औरतें पसंदीदा हैं गवाही के लिए, और वो उन लोगों में से हों जो कि साफ सुथरे करैक्टर वाइज और जिनके बारे में शहादत हो लोगों की कि वो नेक हैं। और आप जब लेन देन कर रहे होते हो तो आपको भी पता होता है कि मैंने किस बंदे को यहाँ शामिल करना है जो साफ सुथरा हो और जो झूठ मकारी और इस किस्म के ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल ना करे। तदिल्ला, ये इसलिए कि तदिल्ला भूल जाएगी, इहदाहुमा इन दोनों में से, फतुज़क्किरा तो याद दहानी करा दे, इहदाहुमा इन दोनों में से एक, अल उखरा दूसरी को। ये इसलिए कि अच्छा दो औरतें किस लिए, अब एक मर्द और दो औरतें, मर्द को एक पसंदीदा गवाही के तौर पर लिया गया है और औरत को कमज़ोर समझकर दो औरतों की गवाही शामिल की गई है, क्योंकि ख़वातीन का उनके मामलात घर के अंदर होते हैं, उनकी अपनी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि हो सकता है कि वो भूल जाएं, और दो औरतें बैक वक्त तो नहीं भूल सकती। तो अगर एक से गवाही के सिलसिले में कोई कमी बेशी हो जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे, और ये सब गवाही देने वाले बंदे साफ सुथरे हों। वला और ना या बा इनकार करें, अशुहदा गवाह, इज़ा जब मादऊ जहाँ भी वो बुलाए जाएं। सुबहान अल्लाह। और ना वला या बा शुहदा गवाह, इज़ा जब मादऊ जहाँ भी वो बुलाए जाएं, और ना इनकार करें गवाह जब भी या जहाँ भी वो बुलाए जाएं। यानी कि गवाह के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, बड़ी भारी जिम्मेदारी अगर कोई समझे इस चीज़ को तो। और जो लोग अमूमन कर्ज़ के मामलात जिनके साथ पेश आते रहते हैं, अल्लाह ताला हर एक को कर्ज़ से बचाए, और जिन लोगों को पेश आते रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस नाजुक अमर को और इन छोटी छोटी डिटेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और उन पे क्या भारी, जिन्होंने जो सरपरस्त हैं किसी बेवकूफ़ के या किसी बीमार के या किसी कमज़ोर बंदे के सरपरस्त हैं, जो गवाही देने वाले हैं, जो भी लोग हैं, उनको जब भी वो मेंटली तैयार रहें कि आपकी गवाही किसी वक्त भी ली जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप फारिग हों तो वो आपको बुलाएं। आपके साथ ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हैं, बीमारियों से लेकर घर के बाहर के हज़ार मसले हैं, घर के अंदर ख़वातीन के बेशुमार मसले हैं। तो जब भी आपको बुलाया जा रहा है आप इनकार ना करें, और अपनी 90% 100% कोशिश करें कि आपको बुलाया जा रहा है। आप गवाही बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी गवाही से मामलात क्लियर होंगे, तो आप हमेशा तैयार रहें। वला तस्अमू और ना तुम सुस्ती करो, अन के तक्तुबू हो तुम लिख लो इसको, सगीरन छोटा हो, और कबीरन या बड़ा हो, इला अजल्ली तरफ इसके मुकर्रर वक्त के। और जो है जब तुम गवाही के लिए बैठो
تو تم اس چیز کو صرف یہ نہ کہو کہ بس میرے مائنڈ میں بیٹھ گیا ہے، یہ بات ہو گئی ہے. نہیں، اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ چاہے چھوٹی معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اور لکھنے والی چیز چاہے بہت ہی معمولی قسم کی ہو یا بڑی قسم کی ہو، آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے طرف ایک مقررہ وقت کے، جب تک کہ آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا جاتا. وہ لکھا ہوا آپ کے پاس رہے گا، اور کبھی بھی وہ آپ کے اس نالج میں ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ کو بلایا جائے آپ اس لکھے ہوئے کے ساتھ وہاں موجود ہوں. ذالکم، یہ بات، اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اقوام، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، للشہاداتی، گواہی کے لیے، ادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ کے نہ ترتاب، تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، الا، مگر ان کے، تکون ہو، تجارتن، تجارت، حاضراتن، حاضر، تدیرونہا، تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم، آپس میں، فلیسا، تو نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، اللہ کے نہ تکتبوہا، تم لکھ لو اس کو. اور کیا ہے یہ لکھا ہوا چیز؟ یعنی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریٹن فارم میں ہے، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر کہ ہو تجارت، حاضر، دست بدست، تم لین دین کرتے ہو اس کا آپس میں، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ نہ تم لکھو اس کو. یعنی کہ اگر معاملہ جو ہے نا وہ لمبا ہے، جیسے گواہی لے لی گئی ہے، آپ کو پھر کبھی ضرورت پڑے گی گواہوں کی، تو جو ہے اس صورت میں لکھا ہوا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. لیکن جب معاملہ اس طرح کا ہو، آپس کے لین دین کا ہو یا قرض کا ہی ہو، لیکن جیسے اس میں مدت زیادہ نہیں ہے، ایک دن کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، یا شارٹ ٹرم پہ آپ کے اندر کوئی جو ہے وہ ہو رہا ہے لین دین، تو اس صورت میں اگر آپ نے نہیں بھی لکھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہے. لیکن جب معاملہ جو ہے ایک زیادہ عرصے کے لیے ہو تو اس کو لکھنا بہت ہی پسندیدہ اور ضروری ہے. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا، جب، تبایعتم، باہم خرید و فروخت کرو تم، ولا، اور نہ، یدارا، ضرر پہنچایا جائے، کاتبن، لکھنے والے کو، ولا، اور نہ، شہید گواہ کو. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، جب باہم خرید و فروخت کرو تم، اور نہ تم ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یعنی کہ گواہ بنانا ضروری ہے. ایک دفعہ پھر اس آیت کے اس حصے میں زور دیا گیا ہے کہ لین دین میں گواہ کی سخت ضرورت ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی اللہ کا پسندیدہ ہے. اور اس صورت میں یعنی کہ کوئی بھی فریق، کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ستھرا لین دین ہو، یا وہ کسی کی کم عقلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اب لکھے ہوئے گواہ تو موجود ہیں، یا پھر جو کمزور شخص کا جو ہے ولی ہے وہ بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بااثر ہے یا کوئی زیادہ ہی فتنہ پرور ہے اور وہ اپنا فائدہ ہر صورت میں چاہ رہا ہے، تو کسی صورت میں اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لکھنے والے کو یا گواہ کو نقصان پہنچائے، دھمکی دے، تھریٹ کرے، کسی طرح کا معاملہ جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کا نہ کرے. وَإِن تفعلوا، اور اگر تم کرو گے، واللہ، تو اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ تم دنیا بھی جو معاملہ جس طرح بھی کر لو، بالآخر تو اللہ کے پاس آنا ہے، اور اس وقت بھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے.
اور تم سے پورا پورا امتحان لیا جائے گا کہ تم نے کیا معاملات کیے. یعنی یہ ہدایات ہیں، جو ان ہدایات کو اپنائے گا اسلام کے اہل جو مسلم ہیں ان کو اپنانا چاہیے، ان کے لیے ایک واضح ہدایت ہیں. اور اگر وہ نہیں اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ لے گا. سبحان اللہ. ہر معاملے میں اللہ کی وہ کرنا اور اللہ کو جو ہے ماننا. اسلام دین ہی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مانی جائے، اللہ کو رب تسلیم کر کے اللہ کی ہر بات مانی بھی جائے. تو دوستو یہ 2 ہی آیات ہم نے پڑھی ہیں، لیکن دیکھیں کہ کس قدر لمبی ہیں. تو آج اتنا ہی. اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. آمین.